How do you know if someone is telling the truth about receiving revelation from God Almighty? There's a test in the Holy Quran for this. God Almighty says, فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. I have lived a whole lifetime among you before this. Don't you understand? This is what God Almighty told the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to say. His entire life before his claim was proof of this. Why? Because liars don't suddenly become saints. If someone is honest, consistent, and clean before claiming something, it matters. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam said the same thing. He lived a life of truth, service, long before his claim to be the promised Messiah. There were no scandals, there were no lies. Even his worst enemies could not accuse him of fraud. He received the exact same revelation. I have spent a whole lifetime among you before this. Will you not then understand? Mirza Ghulam Ahmad. Now I have to read this one because Mirza Ghulam has mentioned this. Okay, listen what he said. Ruhani Khazain, volume 21, page 292. It's going to be very bitter, but I have to read this because it is not my opinion. It is not what I am saying. It is Mirza Ghulam himself saying. He said, ऐसा आदमी जो हर रोज खुदा पे झूठ बोलता है, आप ही एक बात तराशता है और फिर कहता है कि खुदा की वही है जो मुझको हुई है। ऐसा बदजात इंसान तो कुत्तों, सूरों और बंदरों से भी बदतर होता है। फिर कब मुमकिन है कि खुदा इसकी हिमायत करे? I know the wording is very harsh, very hard. It is not me. It is the prophet, so-called prophet, the alleged prophet of Jamaat Ahmadiyya, Mirza Ghulam himself. Okay, so don't be angry at me. I'm just quoting his text. Okay, what he said that a person who every day lies upon Allah subhanahu wa ta'ala and he manufactures something, he fabricates something, and then he says it is a revelation from Allah. Then he says such a person is worse than dogs, pigs, and monkeys. And then he says, then how is it possible that Allah subhanahu wa ta'ala will ever assist him or aid him? Now, it is not our verdict, it is the fatwa, it is the verdict of Mirza Ghulam Ahmad. That if somebody is saying, and you know this, okay, we have quoted all of this in the past, that when Mirza Ghulam was writing this Ruhani Khazain, what was his claim? That he was receiving ilham and he has the Holy Spirit all the time with him, okay, and Allah will never leave him on mistakes. Remember all of those things which he has said about himself in the past. In the light of that, see this case, that what was the age of Isa alayhi salam when he died, and what he said in the beginning, if a person is a liar, his speech will be contradictory. Is this speech contradictory or not? You can decide. And then all the fatwas, all the verdicts he has given, they are coming to Mirza himself because there's no other option. That Mirza Ghulam himself, he said, and he basically gave us a criteria, okay, and he said that झूठे के कलाम में तनाकुज़ जरूर होता है. This is Ruhani Khazain, volume 21, page 275. He said that speech of a liar necessarily contains contradictions. He also said in one place, and this is again, this is Ruhani Khazain, volume 22, page number 191. He said, इस शख्स की हालत एक मखबूतुल हवास इंसान की हालत है कि एक खुला तनाकुज अपने कलाम में रखता है. He said, he is like an insane person whose speech contains explicit contradictions. So according to Mirza Ghulam himself, if somebody's speech is contradictory, okay, he's a liar and he's insane. मेरा सवाल ये है कि मिर्ज़ा साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि आज से 20 बरस पहले, और वो किताब इनकी शाया हुई थी 1897 में. अगर 20 साल पहले जाएं तो 1877 बन जाता है. मिर्ज़ा साहब वहाँ पे इल्हाम लिखते हैं अपना, कि जिसका मैं तर्जमा कर देता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कुरान सिखा दिया है, उसके सारे अमराज, मारफ और दकाइक जो है वो मुझे दे दिए गए हैं, और अल्लाह ताला ने कहा है कि इस वक्त कोई भी मार्फते इलाही तेरे बराबर किसी की भी नहीं है इस दुनिया के अंदर.
اور پھر اسی طرح ایک اور کتاب جو ان کی آخری کتابوں میں سے ہے جو 1905 میں انہوں نے لکھنی شروع کی، وہاں پہ مرزا صاحب پھر لکھتے ہیں کہ آج سے 25 برس پہلے مجھے یہ الہام ہوا تھا، اور یہی الہام لکھتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے ان کو قرآن سکھا دیا، معارف سمجھا دیے، دقائق پوشیدہ راز سب کچھ دے دیے، تو مرزا صاحب براہین احمدیہ میں، کیونکہ یہ الہام مرزا صاحب کے براہین احمدیہ سے پہلے کے ہیں، تو براہین احمدیہ میں مرزا صاحب ختم نبوت کے اوپر بات کرتے رہے اور اس شخص کو کہتے رہے کہ جی جو دعویٰ نبوت کرے گا وہ گمراہ ہوگا، وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج، وغیرہ وغیرہ۔ بعد میں 1901 میں آ کے مرزا صاحب جو ہیں وہ پھر دعویٰ نبوت خود بھی کر دیتے ہیں، تو کیا مرزا صاحب پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کے نافرمان ہوئے اور گمراہ ہوئے، یا بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے نافرمان ہوئے اور گمراہ ہوئے؟ جی سر۔ جی عابد بھائی شکریہ آپ کے کویسچن کے لیے۔ اچھا عابد بھائی، چونکہ ذرا ماشاء اللہ آپ تو خود ان چیزوں کے بارے میں جانتے بھی ہیں، تو صرف اگر آپ نے سوال کیا ہے کہ تاکہ یہ بات تھوڑی مطلب واضح کی جا سکے، تو میں انشاءاللہ اپنی معلومات شیئر کر دیتا ہوں جی، باقی اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، یہ نا مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں میں ایک پرابلم یہ آتی ہے، مثال کے طور جیسے ابھی آپ نے ایک مثال دی نا، تو میں اسی پہ کو واضح کرنے ایک اور بات پیش کر دیتا ہوں کہ مرزا صاحب نے نا 1900 میں تحفہ گولڑویہ میں کہا کہ یہ جو الہام ہوا کہ تیری عمر 80 برس کے قریب ہوگی، وہ کہتے ہیں اس الہام کو 35 برس ہو گئے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں، اگر میتھمیٹیکلی 1900 میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو الہام ہے کہ تیری عمر 80 برس کے قریب ہوگی، اس الہام کو ہوئے 35 برس ہو گئے ہیں۔ اب 1900 میں سے 35 نکال دیں، یہ بنتا ہے 1865۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کا واضح طور پہ بیان ہے کہ ان کو پہلا الہام والسماء والطارق اس وقت ہوا جب ان کے والد فوت ہوئے، اور ان کے والد کی وفات، اس کے اوپر دو اوپینین ہے، ایک ہے 1874، ایک ہے 1876، دونوں میں سے جو مرضی لے لے، میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ پہلا الہام بتا رہے ہیں کہ مجھے ہوا 1876 یا 74 میں، لیکن یہ عمر والا الہام کہتے ہیں مجھے ہو گیا 1865 میں۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ جس کو ریکنسائل نہیں کیا جا سکتا۔ آگے سے جو جواب دی جاتے کیا یہ وہ خواب آنے شروع ہو گئے تھے فلانے، بھائی خوابوں کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے جو واضح الہامات شائع کیے، جہاں پہ واضح انہوں نے کہا کہ مجھے وحی اور الہام شروع ہو گیا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو بھائی یہ ان کی تحریروں میں ایک پرابلم ہے کہ ان کو ریکنسائل کرنا۔ اب ایک شخص یہ کہے کہ میں نے جو کچھ لکھا، یہ جو کچھ کے ان کے اپنے الفاظ ہیں، 1903 میں فرما رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ لکھا خدا سے خبر پا کے لکھا، لیکن ابھی آپ نے بتا دیا کہ انہوں نے تو دو متضاد باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے لکھا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں میں ہیں، ساتھ ہی پھر اس کے بعد لکھا 12 سال کے بعد لکھا جی وہ تو فوت ہو گئے ہیں، لیکن اصول کیا بتایا کہ میں نے جو کچھ لکھا خدا سے خبر پا کے لکھا۔ تو بھائی عابد یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہمارے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، ہم سب کے ہیں، لیکن جب یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں نا، آگے سے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کا جواب دینے کی بجائے آگے سے کیا کہا جاتا ہے، آگے جواب یہ ملتا ہے وہ دیکھو فلاں نبی نے بھی ایسے کیا، دیکھو نبی پاک سے بھی ایسے ہو گیا، وہ دیکھو فلاں بھی ایسے ہو گیا۔ بھائی آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو منوانے آئے یا تمام نبیوں کے انکار ہم سے کروانا چاہتے ہیں؟ شکریہ بھائی۔ This is where he's saying that why was there contradiction in my speech when I previously said that Isa alayhi salam is alive and now I'm saying he's dead, right? He actually even uses the word tanakus over here. He says that why is this contradiction in my speech? The same word where he was saying that jhute ke kalam mein tanakus zarur hota tha. This is the same word for contradiction, right? The line number 3. He says in it, وَكَانَ أَبِي عَرَّافًا, and my father used to be a fortune teller, an excellent حاذقا, meaning an excellent fortune teller,
وكانت له يد طولة في هذا الفن, and he was an expert in this science, in this art. فعلمني من بعد كتب هذه الصناعة. So he taught me from the art of fortune telling. This is Rouhani Khazain, volume 5, page 545. Amina Kamalat Islam. Now he is saying that his father is a diviner, is a fortune teller, not only a normal one, but an excellent one who is an expert in the art of fortune telling, and that his father has taught him this art from the books. Now please, and we have got the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying to us that he whomsoever comes to a diviner or a fortune teller and believes in him, he is a kafir. Now, this is about someone who comes to a fortune teller. How about the fortune teller himself? So he is a kafir without. So I want any Ahmadi that is now to explain this to us. How a fortune teller, how a kafir can be a prophet. Subhanallah. Shaykhana, wallahi, that was very eye-opening. And subhanallah, I would be very honest with you, I never thought of this reference this way, the way you have explained. Barakallah fiqh, Shaykh. This is page number 100 of volume 1, Siratul Mahdi. This is a biography of Mirza Ghulam Qadiani, written by his own son, Bashir Ahmad Amin. 300 dalail, जो आपने लिखे थे, 300 argument which Mirza Ghulam Qadiani had written. इनमें से मतबूआ बुराइन अहमदिया में सिर्फ एक ही दलील बयान हुई, वो भी नामुकम्मल तौर पे. How can it be any clearer than this one? He said that from those 300 arguments which Mirza Ghulam Qadiani had already written in the published Buhain Ahmadiyya, i.e. in these 4 volumes, there was only one argument published, and even that was incomplete. And by the way, when he was not delivering his promise, so this is what people were saying, अगर इनमें इंसाफ होता तो वो दगाबाज और बददियानत कहने के वक्त भी कुछ कहने के वक्त कभी भी सोचते, because people were saying, because they have paid money and they did not receive the book, said you are a deceiver, you are a dishonest person. Take a pause here. Mirza Ghulam Qadiani is being labeled all of this before he claimed to be a prophet. Because we have already shown to you in the past, Mirza Ghulam Qadiani's own son, second Caliph of Jamaat, Mirza Bashiruddin Mahmud, he has made black and white statement that it was 1901 when Mirza Ghulam Qadiani published his book A Galti Ka Izala. This is when he made his claim of prophethood. And all of this is happening in 1893. Which means that Mirza Ghulam Qadiani has already got the reputation of a deceiver and a dishonest person before he claimed to be a prophet. You can see this one. And all of these are, the things people were saying to him when he was not delivering the book.